شسکندی جیسے ولید کے سکوں پر بک گئے ہیں۔ قوم ازد اور اسد لڑنے کے لیے مورچے بنا لیے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری کبھی ان کو برا کہتے ہیں تو کبھی ان کو۔ مالک استر کبھی ولید کے مخالف ہو جاتے ہیں تو کبھی اس کے ساتھ۔ کوفہ اب ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے۔ اگر اس فتنے کا بانی فوراً نابود نہ ہو تو باپ بیٹے پر اور بھائی بھائی پر تلوار اٹھائے گا۔ ابا قطام کوفہ تباہ ہونے سے پہلے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ شیخ کیوں حق کو چھپا رہے؟ فتنے کے بانیوں میں ایک تو یہ شیخ ہیں، وہ علی سے ملے ہوئے ہیں۔ دینی تبلیغ کے بہانے وہ علی کے مبلغ ہیں۔ علی کے ماننے والے بیعت نہیں توڑتے ابا خطا۔ بلا شک وہ عثمان کے بعد خود کو خلیفہ سمجھتے ہیں۔ ان کی خاموشی میں ہزاروں راز ہیں، عثمان کو ہٹانے میں وہ شریک نہیں ہوں گے۔ تم علی کو سازشکار سمجھتے ہو؟ خلیفہ کی بدعتوں پر علی کی خاموشی کیا معنی رکھتی ہے؟ علی اور عثمان یہ دونوں عبد المناف کی آل سے ہیں اور یہ دونوں قریش ہیں۔ اس کے علاوہ علی کی خاموشی کی ایک اور دلیل بھی ہے۔ وہ عمر کی شورا میں عثمان کے رقیب تھے۔ علی جیسے دور اندیش سے بعید ہے کہ خطرہ مول لیں اور خلیفہ کے خلاف آواز اٹھا کر انہیں خلافت سے ہٹا دیں۔ اس لیے کہ لوگ عثمان کے بعد علی کی خلافت پر شک کریں گے اور کہیں گے کہ خود علی نے خلافت پر قبضہ کرنے کے لیے اپنے رقیب کو ہٹا دیا۔ اللہ العالم۔ تم پچھتا رہے ہو کس بات سے؟ خلیفہ کی بیعت شکنی کے بعد۔ میں نے اپنے دین پر عمل کیا ہے، پچھتانا کیسا؟ پھر پکا ارادہ کر لو ابا خطام، کام تمام کر دیتے ہیں۔ خلیفہ کو ہٹانے کے لیے ولید اور شیخ کوفہ کو ہٹانا ہوگا۔ تم اپنے بیٹوں کے ساتھ شیخ کو مارو گے، میں اور میرے بیٹے ولید کا کام تمام کریں گے۔ تمہیں منظور ہے؟ رک جاؤ، ولید کو ہم ماریں گے۔ تم ولید کو مارو گے؟ ولید کا مارنا آسان نہیں ہے، یہ تم لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ شیخ کو تم مارو گے؟ تم شیخ کو کیوں نہیں مارتے؟ جس وجہ سے کہ تم انہیں مارنا نہیں چاہتے۔ تم ہماری وجہ جانتی ہو۔ ولید کے ماننے والے دنیا دار ہیں اور شیخ کے ماننے والے ایماندار ہیں۔ جو لوگ شیخ کے ساتھ ہیں وہ ان سے عقیدت رکھتے ہیں، اور جو لوگ ولید کے ساتھ ہیں وہ سب خزانے کے لالچی ہیں۔ اگر شیخ مارے گئے تو ان کے ماننے والے قصاص لیے بغیر نہیں رہیں گے، لیکن اگر ولید مارا گیا، کوفے کا خزانہ تو ہے، تو شاید ہی کوفے میں ولید کا کوئی خوخہ ہوگا۔ ولید کا خون خواہ؟ ولید کے خون کا قصاص خلیفہ عثمان لیں گے۔ خلیفہ مدینے میں ہے، نہ کہ کوفے میں۔ جل الخالق۔
یہ لڑکی آدمی ہے یا پری ابا قطام؟ چلو قبول ہے، شیخ کو ہم لوگ ماریں گے۔ قصاص کا کیا کرو گے؟ شیخ ایسے مارے جائیں گے کہ کسی کو ہم پر شک نہیں ہوگا۔ تم ولید کو کس طرح مارو گی؟ ولید کو اس کا کوئی قریبی قتل کرے گا۔ جل الخالق۔ ولید، تجھے اپنے تیر عشق سے ماروں گی، اپنی نفرت کے وار سے۔ نکل جا، کوفہ ہمارا ہے۔ ہاں، ہرس کیا ہوا؟ کون مرا، کون زندہ ہے؟ کوفے کی شہزادی اور بے خبر؟ آج کل تمہاری آنکھیں دھندلا دیکھ رہی ہیں اور تمہارے کان اونچا سن رہے ہیں، اور کچھ دنوں سے بالکل کھوئی کھوئی رہتی ہو۔ ہمیشہ یہی سوال ہم تم سے کیا کرتے تھے، کیا بات ہے؟ بتا دوں تو تمہارا خون کھول جائے گا اور تم کچھ کر بیٹھو گے۔ بتاؤ کیوں خوف زدہ ہو؟ شیخ کوفہ کی فاتحہ پڑھو۔ مر گئے؟ کاش مر گئے ہوتے، ہمیں بھی کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ یہ مردہ پرست کوفے والے مرے ہوئے شیخ کو زیادہ مانتے ہیں۔ اب سامان سمیٹو قطام، شاید ہمیں کوفہ چھوڑنا پڑ جائے۔ شیخ کو جلا وطن کر دیا گیا۔ قطام، پھر وہ جشن، شادی کی رسمیں اور ولیمے کے پکوان کا کیا ہوگا؟ تو نے خواب دیکھا تھا کہ تو دلہن بنے گی۔ تم چپ رہو بہن، عورت کا خواب جھوٹا ہوتا ہے۔ اتنے بچوں کے ساتھ در بدری، ایک ہاتھ میں، ایک گود میں، ایک پیٹھ پر اور ایک پیٹ میں، اس سے بہتر تو زندہ بگور ہونا تھا۔ ہائے خاک ہو سر پر۔ شور نہ کرو، تم عورتوں کو تو بک بک کرنا اور بچے جننا آتا ہے۔ جی چاہتا ہے تو اور بھی بیٹے جنو۔ اگر شیخ کوفہ سے چلے گئے تو ولید بیت شکنوں کے پیچھے پڑ جائے گا۔ ولید ہمارا دشمن تو ہے ہی، شیخ کو بھگا کر ہم کو کچل ڈالے گا۔ ہماری بھی عجیب حالت ہے۔ یہ ڈرپوک لالچی کوفے والے آج یا شیخ کہہ رہے ہیں، کل ولید کی ایک آنکھ دکھانے پر ہمیں بھی بیچ ڈالیں گے۔ دیر ہونے سے پہلے ہمیں بھی کوفہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر کوفے میں رہیں تو ولیدیوں سے نہیں بچ سکتے۔ ابن وہاب ذلیل، کمینہ کہیں کا، اسے پتا تھا کہ شیخ کی جلاوطنی کا حکم آ چکا ہے، جبھی تو وہ ہمیں شیخ کو مارنے پر ابھار رہا تھا، جانتے ہوئے کہ ہم ایسا